السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ آپ کو فعل لازم اور فعل متعدی کو پہچاننے کا آسان طریقہ بتلائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دے، اور فعل متعدی وہ فعل ہے جو مکمل ہونے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہ کا بھی تقاضا کرے۔ اگر آپ عربی میں فعل لازم یا فعل متعدی کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ بنا کر 3 کام کریں۔ نمبر 1، اس ماضی مطلق کے صیغے میں منصوب متصل کی ضمیر کو اس صیغے کے آخر میں لگائیں، جیسے قتل، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ جب ہم اس کے آخر میں منصوب متصل کی ضمیر لگاتے ہیں تو ان کلمات کا ترجمہ بالکل صحیح نکلتا ہے، جیسے قتل سے قتلہ، قتلک، قتلنی۔ اسی طرح ضرب، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ جب ہم اس کے آخر میں منصوب متصل کی ضمیر لگاتے ہیں تو ان کا ترجمہ بالکل درست نکلتا ہے، جیسے ضرب سے ضربہ، ضربک، ضربنی۔ اسی طرح قرأ، جب ہم اس کے آخر میں ضمیر منصوب متصل کی ضمیر لگاتے ہیں تو ان کا ترجمہ بھی بالکل درست نکلتا ہے، جیسے قرأہ، قرأک، قرأنی۔ اگر ان افعال کا ترجمہ اردو ترجمہ صحیح نکلے تو سمجھیں کہ یہ افعال متعدی ہیں، اور اگر منصوب متصل کی ضمیر لگانے کے بعد ان افعال کا ترجمہ صحیح نہ نکلے تو سمجھیں کہ یہ افعال لازم ہیں، جیسے نام، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ جب ہم اس کے آخر میں منصوب متصل کی ضمیر لگاتے ہیں، نامہ، نامک، نامنی، تو اس کا ترجمہ بالکل درست نہیں نکلتا۔ اسی طرح قام، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ جب ہم اس کے آخر میں منصوب متصل کی ضمیر لگاتے ہیں، قامہ، قامک، قامنی، تو اس کا ترجمہ بالکل درست نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح ذہب، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ جب ہم اس کے آخر میں ضمیر منصوب متصل کی ضمیر لگاتے ہیں، ذہبہ، ذہبک، ذہبنی، تو اس کا ترجمہ بالکل درست نہیں نکلتا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے دل میں فعل لازم اور متعدی کے درمیان کوئی خلجان باقی رہ جاتا ہے تو اس ماضی مطلق کے صیغے کے شروع میں حرف استفہام ماذا کا اضافہ کریں۔ اضافہ کرنے کے بعد جملے کا ترجمہ کر دیکھیں، اگر بالکل درست نکلتا ہے تو سمجھیں کہ یہ فعل متعدی ہے، جیسے ماذا اکل، اس شخص نے کیا کھایا۔ اس کا ترجمہ بالکل درست نکل رہا ہے، لہٰذا یہ فعل متعدی ہے۔ اور اگر ترجمہ بالکل درست نہیں نکلتا تو سمجھیں کہ یہ فعل لازم ہے، جیسے ماذا ذہب، اس کا ترجمہ درست نہیں نکل رہا ہے، لہٰذا یہ فعل لازم ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ کے دل میں کوئی کشمکش باقی رہ جائے فعل لازم اور متعدی کے درمیان تو اس ماضی مطلق کے صیغے سے اس میں مفعول کا صیغہ بنائیں، جیسے اکل، اس کا اس میں مفعول کا صیغہ مأکول آتا ہے، تو سمجھیں کہ یہ فعل متعدی ہے۔ اسی طرح ذہب، اس سے اس مفعول کا صیغہ مذہوب نہیں آتا ہے، تو لہٰذا یہ فعل لازم ہے۔